مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا کوائٹ ٹائم ہے دوسرا تواریخ 20واں باب اس کی پہلی آیت سے 13ویں آیت تک۔ ادوم کے خلاف جنگ۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشفت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشفت کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا امبو تیرے مقابلے کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے۔ اور یہوشفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزے کی منادی کرائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ اور یہوشفت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ چنانچہ وہ اس میں بس گئے، اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے، جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے، اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ سو اب دیکھ، امون اور مواب اور کوہ شعیر کے لوگ جن پر تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا، بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا۔ دیکھ، وہ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراث سے، جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے، نکالنے کو آ رہے ہیں۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے امبو کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ عزیزو، اس حوالے میں بنی مواب اور بنی امون بادشاہ یہوشفت سے لڑنے کو آنے لگتے ہیں۔ جب یہوشفت بادشاہ تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ ایک بڑا انبا مقابلے کو آ رہا ہے، تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ آج ہم یہ دیکھیں گے اس کا رد عمل کیا تھا۔ وہ سب سے پہلے ڈر کر دل سے خدا کا طالب ہوا، اور سارے یہودا میں روزہ رکھا گیا، یہاں تک کہ بچے بڑے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب خداوند کے حضور کھڑے رہے۔ اور یہوشفت بادشاہ خداوند کو یاد دلاتا ہے کہ یاد کر کہ ماضی میں تو نے اپنے لوگوں کے لیے کیا 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 ہے۔ یہوشفت بھی خدا کی باتوں کو، اس کے عظیم کاموں کو جانتا ہے، تبھی تو اس کے منہ سے یہ سب باتیں نکل رہی ہیں۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ عزیزو، یہوشفت بادشاہ کی یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں، سکھاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں جب بڑے بڑے طوفان ہمیں آتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس وقت ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اپنے ہی زور پر، اپنی ہی طاقت پر بھروسہ رکھیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں بھی یہوشفت بادشاہ کی طرح اپنی طاقت پر
بھروسہ نہیں رکھنا بلکہ اس وقت اقرار کرنا ہے کہ خدا ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری آنکھیں تو صرف تجھ ہی پر لگی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ دل سے خداوند کا طالب ہوا، ڈر کر دل سے خدا کا طالب ہوا، پھر اس نے خدا کے عظیم کام کو دیکھا۔ عزیزو، آج کا کوائٹ ٹائم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنی مشکلات میں، اپنے دکھوں میں، آتے ہوئے طوفانوں میں صرف اپنی آنکھیں خدا پر لگانی ہے، خدا سے کہنا ہے کہ میں کچھ طاقت نہیں رکھتا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، صرف تو ہی میری طاقت ہے، کیونکہ میری آنکھیں تو تیری طرف لگی ہیں، میرا بھروسہ تو تیری طرف ہے، اس لیے تو ہی میری مدد کر۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے۔ دعا مانگیں۔ مہربان خداوند خدا، تیرا شکر کرتے ہیں، تو عظیم خدا ہے، رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہمیں بھی یہوشافط بادشاہ کی طرح یہ کہنے کا فضل دے کہ اے خدا، میری آنکھیں تیری طرف لگی ہیں، میں دل سے تیرا طالب ہوتا ہوں، میں کچھ طاقت نہیں رکھتا، اس لیے تو ہماری مدد کر، تو میری مدد کر، ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کا فضل عطا کر۔ مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔